الہام ہوا یا ایھا المدثر، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خصوصیت سے الہام ہے. کہتے ہیں یہ بھی ہمیں بہت تکلیف دیتا ہے کہ یہ کیوں ہو گیا. اگر تو خدا نے کیا تو پھر خدا سے لڑتے رہو، کیوں ہو گیا. اور اپنی طرف سے بنایا تو میں پہلے ہی جواب دے چکا ہوں کہ ساری وہی اپنی طرف سے بنا لیے تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے. الہام ہوا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس کا جواب پہلے میں اس کو سمجھا چکا ہوں. انی رسول اللہ علیکم جمیعا والی بات ہی اس آیت میں ہے. مترجمہ یہ ہے کہ ہم نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت کے سوا اور کچھ نہیں بنا کے بھیجا، یعنی ہم نے تجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. الہام ہوا انا اعطیناک الکوثر، آگے کہتے ہیں اے بریکٹ میں مرزا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے مرزا ہم نے آپ کو کوثر دیا. الہام ہوا انا اعطیناک الکوثر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا فرمایا ہے. اگر کسی کا یہ دعویٰ ہو کہ وہی چشمہ ہے کوثر کا جس سے میں فیض یاب ہو کر آگے دنیا کو دے رہا ہوں اور یہ خدا نے مجھے عطا فرمایا ہے، تو یہ اس میں تکلیف کی یا جھگڑنے کی کیا بات ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو خود فرماتے ہیں کہ این چشمہ رواں کے بخلق خدا دے ہم یا قطرے ایز بحر کمال محمد است، کہ یہ جو تم میرے ہاتھ سے ایک بہتا ہوا چشمہ عرفان کا دیکھ رہے ہو یہ محمد رسول اللہ کے سمندر سے ایک قطرہ ہے. اور انا اعطیناک الکوثر میں محمد رسول اللہ کے کوثر سے فیض یاب ہونے کی خوشخبری، اور یہ پیغام ہے کہ تو کچھ اور پیش نہیں کر رہا، 100% وہی پیش کر رہا ہے جو تیرے آقا و مولا کو ہم نے عطا کیا تھا. اسی چشمے سے فیض رسانی کی ہم نے تجھے اب طاقت بخشی ہے. کہتے ہیں تمام مسلمان جانتے ہیں کہ منجبہ تمام آیات میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن آگے لکھتے ہیں مسلمہ پنجاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ لفظ بولتے ہیں. مسلمہ کذاب مشہور تھا نا، جو جس نے ایک نبوت کا دعویٰ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ ان کو شوق ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کرنے کا. مرزا قادیانی ان تمام آیات کو اپنے سے منسوب کرتا ہے اور پھر بریکٹ میں لکھا ہوا ہے نعوذ باللہ من ذالک لعنت بر تو و برکار تو، تجھ پر لعنت ہو اور تیرے کاموں پر لعنت ہو کہ تو نے کیا کر دیا. اگر جھوٹا ہے تو خدا اس سے بڑی لعنت ڈالتا ہے، مولوی کی لعنت کا تو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا. اور اگر سچا ہے تو پھر یہ لعنت ان پر الٹے گی. اور اب میں بتاتا ہوں کہ الٹے گی کیسے. ابھی آپ کے سامنے سارا مضمون بیان ہوگا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. پہلی اصولی بات، کیا قرآن کریم کی آیات کسی امتی پر الہام نازل ہو سکتی ہیں کہ نہیں، یہ بحث سب سے پہلے ضروری ہے. سرتاج صوفیاء حضرت شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں تنزل القرآن علی قلوب الاولیاء من قطع ما کونہ محفوظ لہم ولکن لہم فوق الانزال وہذا لبعضہم، یعنی قرآن کریم کا ولیوں کے دل پر نازل ہونا منقطع نہیں ہوا. قرآن کریم کا ولیوں کے دل پر نازل ہونا منقطع نہیں ہوا، باوجود ہی کہ وہ ان کے پاس اصلی صورت میں محفوظ ہے. کہتے ہیں یہ جو قرآن کریم محفوظ ہے یہ تو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اس کے باوجود نبیوں ولیوں کے اوپر قرآن کریم کا نزول منقطع نہیں ہوا. لیکن اولیاء کو نزول قرآن کا ذائقہ چکھانے کی خاطر ان پر نازل ہوتا ہے اور یہ شان بعض کو عطا کی جاتی ہے. کیا ذوق الانزال ہے، فوق نہیں. اچھا ذوق، ایم سوری، لفظ میں دیکھتا ہوں کہاں لکھا ہوا تھا. یہ دیکھو نا ملا کے بعض دفعہ لکھنے میں غلطی لگ جاتی ہے. ایک اب آگے یہ بحث بھی آئے گی. ایک کاتب نے ایک خاص چیز کہیں لکھی تھی، اس پر بڑا مولوی اعتراض کرتے ہیں. الف الگ ہو اور تو اور بات ہے، الگ ساتھ مل جائے تو اور مضمون بن جاتا ہے، بعض دفعہ دھوکہ لگ جاتا ہے. بعض دفعہ الف ہوتا ہی نہیں لیکن اس طرح وہ اس کو لکھا جاتا ہے ایک حرف کو کہ وہ لگتا ہے الف لکھا گیا ہے. تو یہاں ذوق کی زال کو واو سے ملا دیا گیا ہے، دیکھیں نا وہ فوق بن گیا ہے. تو یہ لکھنے کی غلطیاں ہو جاتی ہیں. یہی تو ہم بحث کر رہے ہیں کہ انسان
جان بوجھ کے نہیں کرتا، اپنے مقصد کے حق میں نہیں، بعض دفعہ اپنے مقصد کے خلاف بھی کر جاتا ہے. کیونکہ میں تو جو نظر آ رہا تھا وہی پڑھ رہا تھا، لیکن ترجمے میں مجھے تعجب ہوا تھا کہ ترجمہ اور ہو رہا ہے. ذوق الانزال ولاکن لہم ذوق الانزال وہذا لبعضہم، یہ ان کو نزول کا مزہ چکھانے کے لیے کیا جاتا ہے، اور یہ ان میں سے بعض کو عطا ہوتا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی صاحب ہر سالک راہ کو مخاطب کر ہو کے فرماتے ہیں، اے انسان، اگر تو نیکی میں ترقی کرتا چلا جائے تو اللہ تعالیٰ تجھے اتنی عزت دے گا کہ تو خاطب بأنک اليوم لدینا مکین امین. فتح الغیب مقالہ 28 صفحہ 171 سورہ یوسف. یہ آیت ہے انک اليوم لدینا مکین امین، سورہ یوسف کی آیت ہے کہ تو آج سے ہمارے ہاں معزز مرتبے والا اور قابل اعتماد آدمی شمار ہوگا. حضرت شیخ عبد القادر صاحب جیلانی کا استنباط یہ ہے کہ اگر اے سالک تو اپنی راہ میں ثابت قدمی دکھائے اور ترقی کرتا چلا جائے تو خدا تجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے یہی بات فرمائے گا جو حضرت یوسف علیہ السلام کو مخاطب فرمائی گئی. یہ حضرت یوسف ہی ہے نا مخاطب اس میں. انک الیوم لدینا مکین امین. حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو بیٹے کی پیدائش سے قبل، اب سن لیجئے، الہام ہوا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. یہ حضرت زکریہ کو الہام ہوا تھا، حضرت یحییٰ کی خوشخبری دی گئی تھی. قرآن کریم کی آیت ہے، اور یہ سورہ مریم کی 8ویں آیت ہے. ہم تجھے ایک ہونہار بچے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے. چنانچہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام آپ نے یحییٰ رکھا. تو اب یہ بتائیے، جو آیت چنی گئی قرآن سے ایک نبی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمائی گئی، یہ مولوی صاحب جو حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے ہیں لعنت برتو برکار تو، کیسی بدبختی ہے. ان کو یہ خیال نہیں آتا کہ ان کی لعنتیں کتنے سفر کرے گی اور کہاں کہاں تک پہنچیں گی، اور ہر جگہ سے الٹ کر ان پر پڑیں گی. کوئی مولوی آج ہے جو حضرت مجدد الف ثانی پر لعنت بھیج سکتا ہو؟ اس لیے میں بتا رہا ہوں، یہ جو مسیح موعود پر جس طرح ڈالی گئی ہے وہاں سے جس طرح الٹی ہے ان کے اوپر، اسی طرح ہر جگہ جو حوالہ میں دوں گا وہاں سے الٹے گی ان پر. اس لیے ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کا نظام ہی ایسا ہے. جو ناجائز حملہ کرتا ہے کسی بزرگ پر، خدا کے فرشتے اس کو جواب دیتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق روایت آتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے خلاف، آپ کے متعلق کوئی بات کہی جا رہی تھی ناپسندیدہ اونچی آواز سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے. کچھ عرصہ تک حضرت ابوبکر صبر سے خاموشی سے سنتے رہے، آخر خود جواب دیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر جب تک تو خاموش رہا ہے خدا کے فرشتے تیری طرف سے جواب دے رہے تھے، اب وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، یعنی اب تو نے اپنے ہاتھ میں لے لیے. تو بعض دفعہ جب گالیاں دی جاتی ہیں پاک بندوں کو، بعض دفعہ کیا ہمیشہ ہی، اگر وہ کسی وجہ سے صبر کریں، بعض دفعہ زبان جواب دینا پڑتا ہے لوگوں کی اصلاح کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، مگر اگر جب بھی وہ صبر کرتے ہیں ان پر وہ لعنت ڈالنے والوں پر وہ لعنت خدا کے فرشتے ڈالتے ہیں. تو لعنت برتو برکارے تو، یا لعنت برتو برکارے تو، یہ وہ بات ہے جو بار بار دہرائی جائے گی. جہاں تک کسی امتی پر ان آیات قرآنیہ کا الہام نزول کا تعلق ہے جن میں خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا گیا ہے، تو اب سنیے مولوی عبد الجبار غزنوی صاحب کی باتیں. عبد الجبار غزنوی صاحب جماعت احمدیہ کے شدید ترین معاندین میں سے ہیں، ان مولویوں کے سرداروں میں سے ہیں جو مولوی ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ان کے سر خیل ہیں، یہ جو ان کا حملہ اور دستہ ہے اس کے آگے کھڑے ہوتے ہیں یہ.